سلطان محمود غزنوی کا اصل نام ابو القاسم محمود اور خطاب یمین الدولہ تھا۔ اس کی پیدائش 2 اکتوبر 971 اور بعد تاریخی حوالوں سے نومبر 971 میں ہوئی۔ ابتدائی عمر میں ہی قرآن حفظ کرنے کے علاوہ اسلامی فقہ اور علم و حدیث میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ سلطان محمود غزنوی کا باپ سبکتگین ایک تر غلام تھا، جو کہ بلا شبہ افغانستان کا پہلا خود مختار بادشاہ بھی کہلاتا ہے۔ سبکتگین کی حکومت خراسان، ہرات، بخارا، مکران، خزدار، جلال آباد، پشاور، اٹک اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ جب سبکتگین کی وفات اگست 997 میں ہوئی تو اس وقت سلطان محمود اپنے باپ کی طرف سے نیشا پور کا حاکم مقرر تھا، اور سلطان کا بھائی اسماعیل جو باپ کی وفات کے موقع پر غزنی میں موجود تھا نے اپنی تاج پوشی کا اعلان کر دیا۔ سلطان محمود نے پہلے خط و کتابت کے ذریعے بھائی اسماعیل سے بات کرنے کی کوشش کی۔ جب کوئی حل نہ نکلا تو 998 میں غزنی پر حملہ کر دیا۔ اسماعیل کی حکومت ختم کر کے خود غزنی کی سلطنت سنبھال لی۔ محمود غزنوی کی پیدائش سے پہلے سبکتگین نے خواب دیکھا کہ اس کے گھر کے آتش دان سے ایک بڑا درخت ظاہر ہوا، اور ایسا بڑا کہ اس کے زیر سایہ ساری خلقت خدا بیٹھ گئی۔ وہ بچپن سے ہی جنگجو اور پھرتیلا تھا، مذہبی رجحان، متناسب الاعضاء اور بہت سخت جان تھا۔ ابو الفضل کے مطابق کوئی بادشاہ ایسا نہیں گزرا جس کے پاس اس کے دربار میں محمود کے مقابلے میں علماء اور فضلاء زیادہ ہوں۔ جب سبکتگین کا انتقال ہوا تو اس وقت محمود غزنوی نیشا پور میں تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی اسماعیل کو تخت پر بٹھا دیا گیا، جس کی عمر اس وقت 16 سال تھی۔ جب محمود کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے چھوٹے بھائی کے نام ایک تعزیت نامہ اس طرح سے لکھا: امیر سبکتگین، تمہارا پشت پناہ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ مجھے اس دنیا میں تجھ سے کوئی چیز عزیز نہیں۔ تیری عمر بڑی ہوتی تو تجربہ کار ہوتا تو میری عین آرزو ہوتی کہ تو تخت پر بیٹھے۔ باپ نے تجھے جانشین کیا، یہ مصلحت تھی۔ تخت خالی رہتا تو معلوم نہیں کیا فساد برپا ہوتا۔ تو پاس تھا اس لیے تخت پر بٹھا دیا۔ اب انصاف کی نظر کر، شریعت گرا کے بموجب دولت اور ملک کو تقسیم کر۔ دارالسلطنت میرے حوالے کر، بلخ و بخارا کا ملک تیرے حوالے کیے دیتا ہوں۔ مگر اسماعیل نہ مانا۔ دراصل کچھ امیر بھی اسماعیل کا حق فائق سمجھتے تھے کہ اس کی ماں امیر الپختگین کی بیٹی تھی، جبکہ محمود کی ماں ایک زابیلی سردار کی بیٹی تھی۔ جب اسماعیل نہ مانا تو دونوں میں جنگ ہوئی، جس میں غزنی محمود کے ہاتھ رہا اور اسماعیل کو گرفتار کر لیا گیا، جسے بعد میں زندگی کی ساری آسائشیں مہیا کر کے جرجان کے قلعے میں عمر بھر کے لیے بند کر دیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب سامانیوں کا ستارہ ڈوب رہا تھا۔ ان کے قافلے شاہراہ ریشم پر خال خال ہی نظر آتے تھے۔ دوسری طرف ترکستان کے سردار ایبک خان کا ستارہ چمک رہا تھا۔ 997 میں محمود نے ہرات، بست، بلخ اور خراسان پر قبضہ کر لیا۔ ساتھ ہی عباسی خلیفہ قادر باللہ سے خلعت اور عین الدولہ کا خطاب بھی حاصل کر لیا۔ محمود نے ایبک خان کی بیٹی سے شادی کر کے اچھے تعلقات کی بنیاد ڈالی اور دریائے آمو کو سرحد مان کر ایبک خان کی سرحد بھی الگ کر دی۔ اس طرح ایک طرف کی سرحد سے مطمئن ہو کر اس نے ہندوستان کی طرف توجہ مبذول کی۔ سلطان نے 33 سال حکومت کی۔ اس نے اپنے سلطنت کو ایک طرف کاشغر تو دوسری طرف ملتان، سندھ اور لاہور تک وسیع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان میں ہندو راج کا دور تھا۔ فرشتہ نے لکھا ہے، محمود غزنوی سب سے پہلے اگست 1001 میں ہندوستان وارد ہوا اور شمالی ہند کے چند اضلاع پر قبضہ کیا اور واپس ہو لیا۔ سن 1004 میں دوبارہ پشاور پر حملہ آور ہوا اور اپنے باپ کے قدیمی دشمن والی لاہور جے پال سے مقابلہ کیا، جس میں جے پال کے 5000 آدمیوں نے جان گنوا دی۔ خود اپنے 15 عزیزوں کے ساتھ گرفتار ہوا اور پھر خراج دینے کا وعدہ کر کے رہائی پائی، مگر جب راجہ اپنے دارالخلافہ لاہور پہنچا تو شرمندگی یا کسی اور مذہبی روایت کے ہاتھوں مجبور تھا کہ راجہ 2 دفعہ شکست کھانے کے بعد راج کے مقابل نہ رہتا تھا۔ اس کا کفارہ آگ میں جلنا تھا، لہٰذا جے پال نے راج پاٹ اپنے بیٹے آنند پال کے حوالے کیا اور خود چتا میں بیٹھ کر جل مرا۔ 1004 میں سلطان نے اگلا حملہ بھیرا پر کیا، جس کے ارد گرد فصیل بنا کر خندق کھود دی گئی تھی۔ وہاں کے راجہ بیجے راؤ کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ لشکر جرار لے کر مقابلے کے لیے نکلا۔ 4 دن لڑائی ہوتی رہی، دونوں فوجوں کا پلڑا برابر رہا۔ پھر سلطان نے اللہ کے حضور حاضر ہو کر دعا مانگی اور سلطانی جنگ زندگی یا موت شروع ہوئی۔ راجہ بیجے راؤ حصار میں آ گیا۔ رات ڈھلی تو راجہ نے فرار کی کوشش کی۔
مگر پکڑے جانے پر اس نے خنجر مار کر خود کو ختم کر لیا۔ والی ملتان ابو الفتح داؤد بن نصر شیخ حمید کا پوتا تھا، جس نے سبکتگین کی اطاعت قبول کی اور خراج دیتا تھا۔ اس نے بھی راجہ بیجے راؤ کی مدد کی ناکام کوشش کی تھی۔ اگلے سال سلطان نے اس کو سزا دینے کے بہانے پھر لشکر کشی کی۔ 1006 میں سلطان نے ملتان پر حملہ کرنے کے لیے آنند پال سے اس کے علاقے سے گزرنے کی اجازت چاہی۔ آنند پال نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ابو الفتح داؤد سے مدد بھی مانگی۔ بھنڈپور کے مقام پر سلطان کی فوج کو روکا گیا۔ موسم برسات تھا، دونوں دریاؤں ندی نالوں کی روانی زوروں پر تھی، مگر سلطان کے فوجیوں نے راجہ کے آدمیوں کا ایسا قتل عام کیا کہ آنند پال لشکر چھوڑ کر کشمیر بھاگ گیا۔ جب ابو الفتح نے آنند پال کا حال دیکھا تو اس نے عجیب چال سوچی۔ سارا مال و اسباب اونٹوں پر لاد کر سراندیپ جانے کا ارادہ کیا، مگر سلطان نے اس کے عمل کرنے سے پہلے ہی ملتان کا محاصرہ کر لیا۔ والی ملتان نے صلح کی پیشکش کی اور ہر سال 20,000 درہم سرخ دینے کا وعدہ کیا۔ کفر و الحاد سے توبہ کر کے شرعی احکامات جاری کرنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ ملتان کی مہم کے وقت آنند پال نے سلطان کے ساتھ جو رویہ رکھا تھا، سلطان اس کی گوشمالی کے لیے دسمبر 1008 میں دوبارہ سے ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ آنند بھی غافل نہ ہوا تھا۔ اس نے سارے ہندوستان، کالنجر، گولیار، کنوج، دلی، اجین اور والی ملتان سے بھی مدد مانگی۔ سب راجاؤں نے اس بار مل کر سلطان کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ اس لشکر کی مدد کے لیے خواتین بھی پیچھے نہ رہیں۔ انہوں نے زیور بیچ کر، چرخہ کاٹ کر پیسے اس لشکر کی مدد میں لگا دیے۔ گوانند پال اس معاملے میں اپنے باپ جے پال سے بھی آگے بڑھ گیا۔ مسلمانوں کا لشکر پشاور کے قریب خیمہ زن تھا کہ جے پال نے آ لیا۔ 40 روز تک افواج آمنے سامنے بیٹھی رہیں۔ سلطان نے اپنے لشکر کے گرد خندق کھدوا ڈالی اور پھر لڑائی شروع ہوئی۔ سلطان نے بڑی تدابیر کی تھی، مگر 20,000 کے قریب گکھڑ سر و پا برہنہ طرح طرح کے ہتھیاروں سے لیس اس کے لشکر میں گھسنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے تیر و تلوار اور کٹار کے ساتھ جو وار کیے تو سلطان کے 40,000 آدمی مارے گئے۔ یہ مارکا جاری تھا کہ اچانک مٹی کے تیل کا گولا پھٹ گیا تو آنند پال کا ہاتھی بدک کر پیچھے کو بھاگا، جس سے آنند پال کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ اس کی افواج سلطان کے لشکر کو چھوڑ کر واپس بھاگی تو اس طرح اللہ پاک نے سلطان کو ایک بار پھر فتح سے ہمکنار کر دیا۔ اس طرح دسمبر 1008 کو شروع ہونے والا مارکا 3 مارچ 1009 کو تکمیل کو پہنچا۔ ہندو راجاؤں کی باہمی چپکلشوں نے بھی انہیں ایک کمان میں متحد نہ رہنے دیا تھا۔ سلطان کے ہاتھ اس مارکے میں جواہر، بے پناہ دولت، نگر کوٹ، کانگڑا کا قلعہ اور 30 ہاتھی ہاتھ لگے۔ سلطان 1017 میں ایک لشکر جرار لے کر براستہ کشمیر کنوج کی طرف بڑھا۔ کنوج کا راجہ بڑی شان و شوکت والا تھا، مگر دفاع سے غافل تھا۔ اس نے لڑے بغیر سلطان کی اطاعت کر لی۔ اس کی دیکھا دیکھی میرٹھ کے راجہ ہردیت رائے بھی مطیع ہو گیا۔ مہاون شہر کے راجہ کیل چند نے خوف اور مایوسی میں پہلے اپنی بیوی بچوں کو مارا، پھر خنجر کی نوک اپنے سینے میں مار کر مر گیا، اور یوں یہ شہر بھی بغیر لڑائی تسخیر ہو گیا۔ سلطان 20 دن انہی شہروں میں رکا رہا، غارت گری کی اور بے شمار خزانہ لوٹ کر غزنی کی طرف مراجعت کی۔ ہندوستان کے دوسرے راجاؤں کو اس بات کا بہت قلق تھا کہ کنوج کے راجہ کنور لال نے سلطان کی اطاعت کیوں کی۔ انہوں نے متحد ہو کر کنوج پر حملہ کر دیا۔ سلطان کو خبر ملی تو سلطان نے پیش قدمی شروع کر دی، مگر اس کی آمد سے پہلے کلنجر کے راجہ نندرا نے کنوج پر قبضہ کر لیا اور کنور رائے کو قتل کر دیا۔ محمود لو کوٹ کے قلعے کو فتح کرتا ہوا کشمیر کی طرف بڑھا، پھر وہ لاہور پہنچا کہ آنند پال کی فوجوں نے کنوج پر حملہ کیا تھا۔ اس کی پداش میں اس نے لاہور میں لوٹ مار کا حکم دے دیا اور آنند پال اجمیر کی طرف بھاگ گیا۔ سلطان نے لاہور کا انتظام اپنے پسندیدہ غلام ایاز کے سپرد کیا۔ ایاز نے لاہور کا قلعہ اور شہر کے گرد فصیل تعمیر کروائی۔ سلطان کے اس فرما بردار حاکم کے دور میں لاہور علم و فضل کا گہوارہ بن گیا۔ غزنی سے لوگ آ کر یہاں آباد ہونے لگے۔ ان میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بھی تھے۔ سلطان ستمبر 1024 میں ترکستان اور ہمسایہ ممالک کے 30,000 جوانوں کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ سومناتھ کے مندر سے ہندوؤں کو بہت عقیدت تھی۔ سوما دیوتا کے نام پر یہ مندر تھا، جس کے بارے میں ہندوؤں کو خیال تھا کہ اس کو تمام ارواح پر مکمل اختیار ہے۔ سلطان کا لشکر ملتان کے صحرا کو عبور کرتا ہوا سومناتھ جا پہنچا۔ 3 دن کی جنگ میں سلطان کو عظیم نقصان اٹھانا پڑا۔ سلطان اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہوا، پھر اپنے جرنیل ابو الحسن کا ہاتھ تھام کر لشکر سے نعرے لگوائے،
اور پھر لشکر ایک بار تازہ دم ہو کر ٹوٹ پڑا۔ بے شمار ہندو مارے گئے، کچھ کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگ نکلے۔ سلطان نے دیکھا کہ 9 فٹ اونچا بت اندر موجود تھا۔ سلطان نے کاری ضرب لگا کر پہلے اس کی ناک کاٹی، پھر 2 ٹکڑے کر کے غزنی بھیج دیا، جہاں ایک ٹکڑا غزنی کی جامع مسجد کے دروازے پر اور دوسرا سلطان نے محل کے دروازے پر پھینک دیا گیا، جس کے بارے میں ایک روایت یہ تھی کہ اس بت کو خانہ کعبہ سے لا کر یہاں رکھا گیا تھا۔ اس سارے مرحلے میں سلطان نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ میں بت شکن بننا چاہتا ہوں، نہ کہ بت فروش۔ بت کو توڑا گیا تو اس کے اندر سے بے حساب ہیرے جواہر ملے۔ اس کے بعد سلطان نے گنداوا اور انلواڑہ کو فتح کیا اور اس ملک کے راجہ کو گجرات کی سلطنت دے کر سندھ کے راستے واپس غزنی چلا گیا۔ اس سارے مرحلے میں 2.5 سال صرف ہوئے۔ محمود کی ان مہموں کا اختتام 1027 میں ہوا، جب سندھ کے کنارے جاٹ قبائل کے خلاف اس نے مہم جوئی کی۔ انہیں فتح کرنے کے بعد اس نے ہندوستان کا رخ نہیں کیا۔ سلطان جب جاٹوں کو سزا دینے کے بعد واپس ہوا تو راستے میں بعض جگہوں پر پانی کی شدید کمی، چارے کی نایابی کے ساتھ سلطان بڑی مشکلوں سے غزنی پہنچا، جہاں پہنچ کر وہ مرض میں مبتلا ہو گیا۔ مرض روز بروز بڑھتا چلا گیا۔ وہ بلخ میں تھا، مگر جب مرض زیادہ بگڑا تو غزنی چلا گیا، جہاں بروز جمعرات 23 ربیع الاول 421 ہجری بمطابق 30 اپریل 1030 کو 59 سال کی عمر میں انتقال کر گیا اور قصر فیروزی غزنی میں دفن کیا گیا۔